बताया कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राबता कमेटी के अरकान इस वक्त कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कुछ ही देर में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राबता कमेटी के अरकान की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। इसके अलावा हैदराबाद रिजवी और दीगर MQM के रहनुमा इनसे मुतालिक ये बताया जा रहा है कि वो वज़ीर आला हाउस पहुंचे हैं। आपको बता दें कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने मुल्क भर में यौम सोग का ऐलान किया है। MQM ने कारकुनों के मावरा अदालत कत्ल और टारगेट किलिंग के खिलाफ आज मुल्क भर में यौम सोग का ऐलान किया है। ये कहा है कि सिंध भर में ट्रांसपोर्ट और कारोबारी और तिजारती सरगर्मियां बंद रखी जाएं। पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। इससे पहले MQM के रहनुमा हैदराबाद रिजवी की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सिंध पुलिस पर शदीद तनकीद की गई थी और ये कहा गया था कि MQM के कारकुनों को सिंध पुलिस की जानिब से टारगेट किया जा रहा है, उन्हें हिरासत में लिया जाता है। दौरान हिरासत MQM के कारकुनों को कत्ल किया जा रहा है। आपको बता दें कि MQM के कारकुन फराज आलम जिनसे मुतालिक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से कहा गया कि वो पुलिस तशद्दुद में उनकी हलाकत हुई, उनसे मुतालिक अब यौम सोग का ऐलान किया गया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राबता कमेटी का अरकान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद साफी हजरात, और पाकिस्तान में देखने वाले तमाम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप तक पाकिस्तान भर के अवाम और तमाम मौजूद सहाफ़ियों, तमाम सियासी जमातों, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, DGISI और मुल्क के तमाम मुख्तदर इदारे, इंसानी हुकूक की तंजीमों और वो तमाम लोग जो कि जमहूरियत की बात करते हुए नहीं थकते, उन सब के सामने, पाकिस्तान के तमाम शहरियों के सामने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चंद हकायक बयान करने जा रहे हैं। और इसका मकसद सिर्फ ये है कि इंसानी ज़मीर को झंझोड़ा जाए और उन लोगों के बारे में पाकिस्तान के अवाम को बताया जाए जो कि कानून की आड़ में अपना घिनौना खेल खेल रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का पहले तो हमारे एक जवां साल बहादुर और सरगर्म कारकुन सैयद फराज आलम की दौरान हिरासत पुलिस एहलकारों की जानिब से इंसानियत सोच बहीमाना तशद्दुद से मावराए अदालत कत्ल की तफसीलात से आप और आपके जरिए मुल्क भर के अवाम को आगाह करना है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को तरतीब देने के दौरान ही हमें मजीद अफसोसनाक खबरें मिलने का सिलसिला शुरू हो गया जो ताहाल जारी है। सैयद फराज आलम को जब गिरफ्तार किया गया उस वक्त कोई मुकदमा पुलिस रिकॉर्ड नहीं था। ये मेरे हाथ में सैयद फराज आलम, जो कि आप तस्वीर देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर कम उम्र है, इस MQM के कारकुन को पुलिस की एक खुफिया टीम ने, जिसके नाम मेरे पास मौजूद हैं, उसने हिरासत में लिया, उस पर बहीमाना तशद्दुद किया और उसके बाद उसको कोरंगी में इंडस्ट्रियल एरिया की जो पुलिस है उसके हवाले कर दिया गया। जिस वक्त फराज आलम को गिरफ्तार किया गया, ना तो उसका कोई पुलिस रिकॉर्ड था, ना ही उस पर मुकदमा था। लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद जब उसको कोरंगी पुलिस के हवाले किया गया, उसके बाद इस नौजवान के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज करने का सिलसिला शुरू हो गया और झूठी FIR बनाने का सिलसिला कोरंगी थाने से शुरू हुआ, जिसके बाद वो रिमांड पर खोखरापार थाने के पास थे
کہ بدترین تشدد کی وجہ سے آج کورٹ میں پیشی کے لیے جاتے ہوئے راستے میں شہید کر دیے گئے. دوسری جانب ابھی 9:30 بجے ہمارے ایک اور جواں سال کارکن عبدالرؤوف ولد شہباز، جن کی عمر 26 سال تھی اور وہ UC3 فیڈل بی ایریا سے MKM کے بلدیاتی امیدوار بھی رہ چکے تھے، جبکہ وہ یونٹ 151 کے یونٹ انچارج کے بھتیجے تھے. انہیں شاداب مسجد گلبرگ کے سامنے مسلح دہشت گردوں نے سر میں گولی مار کر شہید کر دیا. جبکہ دوسری جانب اہل سنت مسلک سے تعلق رکھنے والے MKM کے ہمدرد ڈاکٹر سید اکبر علی ولد گل محمد اور اہل تشیع مسلک سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر سید یاور حسین ولد سید مقبول حسین کو ان کے کلینکس پر فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا. معزز صحافی حضرات، پاکستان بھر کے شہریوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور آپ کے علم میں ہے کہ آج موقع 10 جنوری 2015 بروز ہفتہ ہمارے ایک کارکن 23 سالہ سید فراز عالم ولد سید نیار عالم کو کھوکرا پار تھانے کے پولیس اہلکاروں نے دوران حراست انسانیت سوز تشدد کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا. سید فراز عالم شہید ولد سید نیار عالم MKM ملیر سیکٹر یونٹ 96 کے کارکن تھے، جنہیں 28 دسمبر 2014 کو D1 ایریا یونٹ 96 کی حدود سے کورنگی انڈسٹریل ایریا پولیس SIT نے گرفتار کیا تھا اور ان کی گرفتاری 2 جنوری 2015 کو ظاہر کی گئی. کورنگی تھانے نے سید فراز عالم پر 23A کی FIR درج کی. بعد ازاں کھوکرا پار اور ماڈل کالونی تھانے میں بھی ان کی FIR درج کی گئی. تھانہ کورنگی ان کو کورٹ لے کر گیا اور ان کا 14 دن کا ریمانڈ حاصل کیا، جس کے بعد انہیں انسانیت سوز تشدد کا نشانہ بنایا گیا. 3 جنوری 2015 کو سید فراز عالم کو تھانہ کھوکرا پار نے ریمانڈ کے حوالے سے کسٹڈی میں لیا اور سعود آباد تھانے میں رکھا، جہاں ان پر مسلسل تشدد کیا جاتا رہا. 4 روز قبل انہیں کھوکرا پار تھانے میں رکھا گیا، جس کے دوران سید فراز عالم پر بہیمانہ تشدد کیا جاتا رہا. معزز صحافی حضرات اور پاکستان بھر کے شہریوں، پولیس نے 3 جنوری 2015 کو فراز عالم کو FIR سیکشن 23A سندھ آرمز ایکٹ کے تحت کورٹ کے سامنے پیش کیا اور ان کا مزید ریمانڈ مانگا. یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ فراز عالم نے جج کو، جو اس اسپیشل کورٹ کے جج تھے، جج صاحب کو اپنے اوپر تشدد کیے گئے نشانات دکھانے کے لیے اپنی پینٹ تک اتاری اور اپنے جسم کے نازک حصے اور وہ دیگر جگہیں دکھائیں جنہیں تشدد کیا گیا تھا، جنہیں جلایا گیا تھا. یہ تمام نشانات جج صاحب کو دکھائے گئے، مگر اس کے باوجود جج نے بجائے اس کے کہ ان کو اسپتال یا ان کے میڈیکل کے معائنے کے لیے کہتے، ان کو مزید تفتیش کے لیے 16 جنوری 2015 تک ریمانڈ پر کھوکرا پار پولیس کے حوالے کر دیا. سید فراز عالم کے تشدد کے اہل خانہ سے تشدد اور تفتیش کرنے والے سپاہی اور افسران مختلف وقتوں میں 5 سے 10 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کرتے رہے، جس میں SIT کا افسر SP نذیر مہر، SHO تھانہ کورنگی انڈسٹریل ایریا آفتاب احمد رند، تھانہ سعود آباد تفتیشی افسر علی عباس، تھانہ کھوکرا پار کا تفتیشی افسر منظور سولنگی اور تفتیشی افسر محمد ابراہیم، تھانہ ماڈل ٹاؤن شامل ہیں، جنہوں نے وقتاً فوقتاً اس سے تفتیش کی اور وقتاً فوقتاً سید فراز عالم کے اہل خانہ سے رقوم وصول کرتے رہے. جبکہ جن کانسٹیبل نے سید فراز عالم پر تشدد کیا ان کے نام عرفان، عمران اور اسد ہیں. معزز صحافی حضرات اور پاکستان کے شہریوں، سندھ گورنمنٹ اسپتال ملیر میں ڈاکٹرز اور میڈیکل عملے نے سید فراز عالم کے طبی معائنے کے بعد پوری رپورٹ دی کہ بدترین تشدد کیا گیا ہے. متعدد بار ان کو مختلف اسپتالوں میں لے جایا گیا، جہاں ان کی چوٹوں کے بارے میں بتایا گیا اور بتایا گیا کہ کس طرح سے لائٹر سے، سگریٹ سے اور دیگر کرنٹ دے کر ان کو جو ہے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس کے جلنے کے نشانات ان کے جسم پر آج بھی موجود ہیں. میڈیکل رپورٹ موجود ہے، بدترین تشدد اس میں بتا دیا گیا ہے. دوران حراست سید فراز عالم کے موبائل فون سے SHO کورنگی انڈسٹریل ایریا آفتاب احمد رند سمیت دیگر پولیس افسران کی جانب سے مختلف وقتوں میں اہل خانہ کو میسج کیے جاتے رہے. کورنگی انڈسٹریل ایریا کے SHO آفتاب احمد رند
اس کی جانب سے 10 لاکھ रुपए मांगने का बाकायदा SMS मौजूद है, जो हम किसी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कम से कम 3 जज हों, एक ऐसा कमीशन बने तो हम उनके सामने ये पेश करेंगे। और इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे सबूत मौजूद हैं जो हम किसी कमीशन की निगरानी में पेश करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजों के किसी कमीशन की निगरानी में पेश करेंगे। उसके बाद खोखरापार थाना है, उसके इन्वेस्टिगेशन अफसरान हैं जिनमें मोहम्मद इब्राहिम, मंजूर सोलंकी और इंस्पेक्टर अली अब्बास की जानिब से मुख्तलिफ SMS मौजूद हैं कि उन्होंने मुख्तलिफ वक्तों में इस गरीब कारकुन फराज आलम के अहले खाना से उस पर होने वाले तशद्दुद के बारे में बता कर किस तरह उनसे पैसे लिए हैं। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात और पाकिस्तान भर के पाकिस्तानियों, कारकुनान की गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश करने के बजाय गायब कर देना और तशद्दुद के बाद कत्ल कर देना सरासर जुल्म है और MKM इस जुल्म पर खामोश नहीं रहेगी। अब ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि पुलिस MKM के कारकुनान को गिरफ्तार करती है, उन पर झूठे मुकदमात बनाकर उन पर बदतरीन तशद्दुद करती है। यहां हम आपको बताना चाहते हैं कि MKM लीगल एड कमेटी की जानिब से फराज आलम के हवाले से पिटीशन नंबर D-26-2015 सिंध हाई कोर्ट में जमा करवाई जा चुकी है, मगर इस पिटीशन का भी वही हाल हुआ जो बाकी पिटीशनों का हुआ। आज मौरखा 10 जनवरी 2015 सैयद फराज आलम की कोर्ट में पेशी थी। इनके घर वाले इनसे मुलाकात करने सुबह 9 बजे थाने गए, जहां पर वो बिल्कुल सही और दुरुस्त हालत में था। उसने अपने ऊपर होने वाले तशद्दुद के बारे में बताया, अपने जख्मों के निशानात दिखाए। उस दौरान भी एहलकार मुसलसल उनके घर वालों को हिरासा करते रहे और उसको जो है मना करते रहे कि तुम किसी को कुछ मत बताओ। उसके बाद घर वालों को कहा कि आप लोग कोर्ट जाइए, वहां हम इसे कोर्ट में पेश कर रहे हैं, और घर वाले जो है फराज आलम की पेशी का इंतजार करते रहे कोर्ट के अंदर। बाद में उन्हें पता चला कि पुलिस उनको कोर्ट लेकर जा रही थी और बकौल पुलिस के कि उनके पेट में दर्द हुआ। बाद में उन्होंने कहा उनके दिल में दर्द हुआ, दिल का दौरा पड़ा, ये हमने मीडिया पर देखा, और रास्ते में वो शहीद हो गए। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, जैसा कि आपके इल्म में है कि कराची ऑपरेशन की आड़ में MKM को रियासती तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है और पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मासूम व बेगुनाह कारकुनान की गिरफ्तारियों का ना रोकने वाला सिलसिला शुरू कर रखा है। रात भर कराची भर के इलाकों में कारकुनों के घरों पर छापे मारे जाते हैं और MKM के बेगुनाह कारकुनों को चुन चुन कर गिरफ्तार कर कर उन पर इंसानियत सोच तशद्दुद किया जाता है। और इन छापों के दौरान में जिस तरह अहले खाना से बदतमीजी की जाती है, जिस तरह उनको ज़दोकोब किया जाता है, जिस तरह उनकी खवातीन के साथ बदतमीजी की जाती है, उनकी बेहुरमती की जाती है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। आप जानते हैं कि बंस रोड सेक्टर के हमारे कारकुन, क्या नाम था उनका, नहीं, जिनकी वालदा का फरहान भाई, उनकी वालदा नसीम, फरहान भाई के घर पे छापा मारा गया। जब उनके छोटे भाई को जबरदस्ती ले जाने लगे। आप देखिए कि कुछ दिनों में एक तरफ तो ये इतने चैंपियन हैं, इतने सूरमा हैं, जहां बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, जाते हुए वहां किसी को गिरफ्तार करते हुए इनको कोई वो नहीं होता। वहां जाते हुए तो इनकी टांगे कांपती हैं। मगर MKM के कारकुनान के साथ, उनके अहले खाना के साथ उनका रवैया ये है कि जब साथी नहीं मिला, कारकुन नहीं मिला, तो उसके भाई को पकड़ के ले जाने लगे। मां उससे लिपट गई, उसको धक्के दिए, उसको लाते मारी, वो गिरी और उसको हार्ट अटैक हुआ और वो उसी वक्त शहीद हो गई। ये अभी कुछ दिन पहले का वाकया है। हमने उस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मगर पाकिस्तान में मौजूद किसी पाकिस्तानी के कान पे जू नहीं रेंगी। कारकुनों को चुन चुन कर गिरफ्तार कर कर उन पर इंसानियत सोच तशद्दुद किया जाता है ताकि उनसे मर्जी के बयानात हासिल किए जा सकें, और मर्जी के बयानात हासिल करने में नाकामी पर कारकुनान का मावराए अदालत कत्ल किया जाता है। इस सिलसिले में पुलिस के बाज अफसरान बाकायदा प्राइवेट टीमें चला रहे हैं। उनके पास प्राइवेट लोग मौजूद हैं जिनका ताल्लुक किसी थाने से नहीं है, जिनका ताल्लुक पुलिस फोर्स से नहीं है, मगर वो पूरी रात शहर में लोगों को गिरफ्तार करते हैं, शहरियों से मुंह मांगी रकमें वसूल करते हैं और उसके बाद जिसका दिल चाहता है उसको छोड़ देते हैं और जिसका दिल चाहता है उस पर मुकदमे बना देते हैं। ये लूटमार का सिलसिला ये किसी से छुपा नहीं है। कराची के सहाफी और कराची के शहरी जानते हैं, जब कोई आजाद कमीशन बनेगा, हमारे पास बहुत सारे गवाहान मौजूद हैं, जब कोई आजाद कमीशन बनेगा
تو وہاں شہری حاضر ہو کر بتائیں گے کہ ان کے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے ان لوگوں کے ساتھ سلوک کیا گیا, ان سے کس طرح بھاری رقوم وصول کی گئی. تو ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہ لا اینڈ آرڈر کے نام پہ لوٹ مار کر رہے ہیں, اور دوسری طرف یہ لوگ ہیں جو کہ قانون نافذ کرنے کے نام پر جو ہے لوٹ مار کر رہے ہیں اور عوام سے جو ہے بھاری رقومات وصول کر رہے ہیں. ان پولیس افسران کو حکومت سندھ کی مکمل سرپرستی حاصل ہے, اور یہ بلکہ یہ بھی کہا جائے کہ سندھ حکومت اس میں ملوث ہے تو غلط نہیں ہوگا. ہمارے پاس ثبوت و شواہد موجود ہیں جو ہم غیر جانبدار کمیشن کے سامنے پیش کریں گے. کراچی آپریشن کی آڑ میں بے گناہ کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے, جبکہ دہشت گردی کرنے والے پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کو قتل کرنے والے کالعدم تنظیموں کے دہشت گرد جو ہیں وہ کھلے عام گھوم رہے ہیں. اس کی مثال آپ دیکھیے کہ کل یہاں پر حیدر عباس رضوی نے پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ پاپوش نگر میں کس طرح ایک نوجوان اہل تشیع کو قتل کر دیا گیا. آج اسی پاپوش کے اندر جو ہے وہ 2 ڈاکٹروں کو قتل کر دیا گیا, جس میں سے ایک اہل سنت مسلک سے تعلق رکھتا ہے, ایک اہل تشیع سے تعلق رکھتا ہے. بڑا ہوش آیا قائم علی شاہ صاحب کو اور تھیبو صاحب کو کہ انہوں نے وہاں کے ایس ایچ او کو معطل کر دیا. میں یہاں پر سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آخر کس کس قتل کے بعد آپ جو ہے یہ آپ کو ہوش آئے گا؟ آپ کو چاہیے کہ فی الفور ان تمام افسران کو گرفتار کر کے ان کے مقدمہ چلائیں, تفتیش کی جائے ان کے خلاف کہ وہ کس طرح ایم کیو ایم کے کارکنان کو جو ہے وہ گرفتار کر کے ان کے خلاف انسانیت سوچ تشدد کر رہے ہیں. ہم نے ٹی وی پر بھی چلتا ہوا دیکھا کہ ملیر کے اس ایس ایچ او علی عباس کو معطل کر دیا گیا ہے. نہیں جناب قائم علی شاہ صاحب, یہ بات معطلی سے نہیں چلے گی. نہیں تھیبو صاحب, قدرت کے یہاں تو آپ کو اس کا جواب دینا ہی پڑے گا, لیکن آپ کو کراچی کے عوام کو جواب دینا پڑے گا. آج اگر آپ سیٹ پر موجود ہیں تو کل آپ ریٹائر بھی ہوں گے. آج اگر عدالتیں کسی وجہ سے پابند ہیں تو کل عدالتیں آزاد ہوں گی. آپ کے اوپر مقدمہ چلے گا, جنگی جرائم کا مقدمہ چلے گا کہ آپ اپنے ہی ملک کے شہریوں کے خلاف کس طرح قانون کی آڑ لے کر ان کی نسل کشی کر رہے تھے. اور چند پولیس نسل پرست پولیس افسران جس طرح ایم کیو ایم کے کارکنوں کے خلاف کام کر رہے ہیں, جس طرح ان کو انسانیت سوچ تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں, وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اس میں سندھ حکومت کے افسران کی, چند وزراء کی ان کو سرپرستی حاصل ہے, اور ہم یہ بات کمیشن کے سامنے بتائیں گے. معزز صحافی حضرات, سید فراز عالم و سید نیر عالم شادی شدہ تھے, 6 ماہ کے ایک بیٹے کے باپ تھے. یہ نوجوان ایک 6 ماہ کے بیٹے کا باپ تھا. انہوں نے پسماندگان میں ایک چھوٹا بھائی, والدہ, بیوہ اور بچہ چھوڑا ہے. ہم ان کے اہل خانہ سے دلی تعزیت و ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اور انہیں یقین دلاتے ہیں کہ فراز عالم شہید کا خون رائیگاں نہیں جائے گا, اور فراز عالم جیسے اور بے شمار لوگ جنہیں ماورائے عدالت قتل کیا گیا, جنہیں لاپتہ کیا گیا, ان کو بھی تو ملے گا ہی ملے گا, لیکن وہ خدا کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے. ہمارا یہ ایمان ہے, ہمارا یہ یقین ہے کہ پولیس اور سرکاری ایجنسیوں کے وہ اہلکار جو قانون کے نام پر نسل پرستی کر رہے ہیں وہ خدا کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے. معزز صحافی حضرات اور پاکستان بھر کے شہریوں, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج موچکو سے ملنے والی 3 لاشوں کی شناخت کر لی گئی ہے. واضح رہے کہ یہ وہی موچکو ہے جہاں سے کچھ روز قبل ہمارے ایک اور ساتھی کو اس کو غائب کر دیا گیا. اس کے بعد اس کی وہاں سے جو ہے ڈیڈ باڈی ملی. یہاں میں پاکستان کے تمام شہریوں کو, لوگ کہتے ہوں گے کہ ایم کیو ایم ہر روز پریس کانفرنس کر رہی ہے. ایم کیو ایم, میں نے کئی تجزیہ نگاروں کو, اور آج بھی میں نے ایک بڑے ٹی وی چینل کے ایک تجزیہ نگار کو, جن پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے اور ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ تبصرے کرتے ہیں, انہوں نے ایم کیو ایم کے کارکن کے گرفتاری پر جس قسم کا بیان دیا ہے اس پہ ان کو شرم آنی چاہیے, اور ان کو سوچنا چاہیے کہ جو آدمی مرا ہے وہ خدا کے حضور ایک دن کھڑا ہوگا, اور آپ بھی وہیں خدا کے حضور کھڑے ہوں گے. اگر آپ کو پروگرام کرنے کا موقع ملا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی دل آزاری کریں. آپ کسی کی ترجمانی کر رہے ہیں, بالکل کریں, لیکن کسی کا مذاق نہ اڑائیں, کسی شہید کا, کسی گرفتار کا مذاق نہ اڑائیں. اب میں آپ معزز صحافی حضرات, تمام پاکستان کے شہریوں, میں آپ کے سامنے یہ موچکو سے ملنے والی 3 ڈیڈ باڈیز کی تصویریں پیش کر رہا ہوں.
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ماتھے پر کس طرح جلا کے ان کی کھال جلا دی گئی ہے، ان کی آنکھوں پہ، ان کے چہروں پہ گولیاں ماری گئی ہیں، ان کے جسم کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، ان پہ وہ انسانیت سوچ تشدد کیا گیا ہے جو کسی دشمن ملک میں کسی دوسرے شہری کے ساتھ نہیں کیا جاتا۔ آپ دیکھیے انسانیت کی توہین، دیکھیے انسانیت کی تذلیل، دیکھیے اسی پریس کانفرنس کے دوران میں بارہا ہم نے اپنے ساتھیوں کی لاشیں دکھائی ہیں، ہم نے بات آیا ہے کہ ان کے ساتھ کس طرح انسانیت سوچ تشدد ہوا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح انسانیت کی توہین کی گئی ہے۔ یہ بھی اس ملک کے شہری تھے، یہ بھی اللہ کا نام لیتے تھے، کیا ان کا جرم ایسا تھا کہ آپ ان کو ماورائے عدالت قتل کر دیں گے؟ یہ دیکھیے آپ کہ ان کے جسم تو بہت دور کی بات ہے، صرف چہروں پہ ان کے جلانے اور ان کے جو ہے وہ آپ نشانات دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے، میں پاکستان کے تمام شہریوں کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ حالات قابو میں ہی رہیں۔ یہ تین میں نے آپ کو موجکو سے ملنے والی ڈیڈ باڈیز کے بارے میں بتایا۔ اب میں پریس کانفرنس کے اگلے حصے کی طرف چلتا ہوں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق 7 افراد، جن میں کامران عباسی ولد انعام عباسی، محمد سلیم ولد محمد جلال، محمد حلیم ولد محمد جلال، محمد فراز ولد نامعلوم، محمد جعفر ولد حسین، سید نعیم جعفری عرف پیارے ولد پیارے بھائی ولد جعفری، اور ہمارے الائنز ایریا کے کمیٹی ممبر محمد ریحان ولد شیخ عبد الرحمان کو 500 کوارٹرز ماڑی پور روڈ سے تقریباً دوپہر کو 1 بجے گرفتار کیا گیا اور واضح شناخت کے بعد 4 افراد کو چھوڑ دیا گیا۔ واضح شناخت کیسے ہوئی کہ ان کی جیبوں میں موجود شناختی کارڈ اور ان کی ولدیت معلوم کی گئی۔ 4 افراد کو چھوڑ دیا گیا، 3 افراد کو جو ہے اپنے ساتھ لے گئے، جنہیں سادہ لباس میں ملبوس اہلکاروں نے ڈبل کیبن گاڑی میں بٹھایا اور اس کے بعد وہ نامعلوم مقام پر لے گئے۔ ان کے اہل خانہ 90 پر آئے۔ ان کی دوسرے دن جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن لگائی گئی اور آج ان کی ڈیڈ باڈیز وہاں سے ملی ہیں۔ آج مورخہ 10 جنوری 2015 بروز ہفتہ پولیس اسٹیشن موجکو بلدیہ ٹاؤن سے ان تینوں، محمد ریحان ولد شیخ عبد الرحمان یونٹ کمیٹی ممبر لائنز ایریا سیکٹر، سید نعیم جعفری اور پیارے ولد سلیم جعفری ہمدرد یونٹ 54 لائنز ایریا سیکٹر، اور سید جعفر عباس ولد سید الحسن جعفری ہمدرد یونٹ 185 ناظم آباد گلبہار سیکٹر۔ یہ 3 افراد جو تھے ان کا تعلق MKM سے ہے۔ معزز صحافی حضرات اور پاکستان میں بسنے والے تمام آزاد پاکستانیوں، ہم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے، صدر پاکستان سے، وزیر اعظم سے اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف سے اور ISI کے چیف رضوان اختر سے اور پاکستان کے وہ تمام لوگ جو باپ ہیں، جن کی اولادیں ہیں، ان سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے ان تمام افراد کو جس طرح گرفتار کر کے انسانیت سوچ تشدد کر کے جس طرح ان کو شہید کر دیا گیا، جس طرح ان کا ماورائے عدالت قتل ہوا، آپ اس پر نوٹس لیں۔ چیف جسٹس پاکستان صاحب، آپ اس پر سوموٹو ایکشن لیں۔ آپ کے سامنے میں نے بات رکھی کہ جج کے سامنے پیش کیا گیا، مگر جج نے بجائے اسپتال بھیجنے کے مزید ریمانڈ دے دیا۔ اگر آپ اس کو یہ تعبیر کریں گے
کہ میں کسی کی دل آزاری کر رہا ہوں، تو میں دل آزاری نہیں کر رہا ہوں. میں اپنے ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی اپنے ملک کے پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے اور ملک کے تمام مقتدر لوگوں سے درخواست کرتی ہے کہ برائے مہربانی آپ اس پر نوٹس لیجئے، انکوائری کمیشن بنائیے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ان لوگوں کے خلاف کس طرح سے انسانیت سوز تشدد کیا گیا ہے، کس طرح کراچی کے شہریوں کو روزانہ شہر کے اندر سادہ لباس میں لوگ آ کر سادہ گاڑیوں کے اندر گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں. ویسے تو اسلحے کے نام پر پورے علاقے آپ کھنگالے دے رہے ہیں، لیکن میں گشت کرنے والی گاڑیاں جس میں سادہ لباس میں اسلحے کے ساتھ لوگ موجود ہیں کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں. مجھے پورا یقین ہے کہ ان تمام پولیس اہلکاروں کے خلاف اور جو شہر میں خفیہ ٹیمیں چل رہی ہیں ان کے خلاف چیف جسٹس آف پاکستان اور جنرل راحیل شریف اور وزیر اعظم صاحب آپ ان کے خلاف نوٹس لیں گے. حکومت سندھ کی بات کرنا تو بالکل فضول ہے، کیونکہ حکومت سندھ تو خود اس کام میں ملوث ہے. حکومت سندھ کے افسران تو خود ان کو سرپرستی حاصل ہے کہ وہ کس طرح سے شہریوں کو گرفتار کر رہے ہیں اور ان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کی حکومت تو ایک نسل پرست حکومت کا روپ دھار چکی ہے کہ وہ کراچی کے اندر، کراچی میں بسنے والے چاہے وہ اہل تشیع مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، اہل سنت ہوں یا کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، صرف اردو بول رہے ہوں، ان کے خلاف بس اتنا کافی ہے. اگر اردو بولنے والا کوئی ایم کیو ایم کا کارکن ہو، بلوچی زبان بولنے والا ہو، پشتو زبان بولنے والا ہو، پنجابی زبان بولنے والا ہو، غرض وہ کوئی بھی ہو، لیکن اگر صرف ایم کیو ایم کا کارکن ہے تو اس کے بعد اس کی معافی نہیں ہے. ہم یہاں سے ہزاروں پریس کانفرنسیں کر چکے ہیں، ہم پوری دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں، ہم ہیومن رائٹ آرگنائزیشن سے مطالبہ کر چکے ہیں، مگر کہیں ہماری سنوائی نہیں ہو رہی. کل یہیں پر بیٹھ کے حیدر رضوی صاحب نے، رابطہ کمیٹی کے ممبر نے پریس کانفرنس کی تھی اور پورا واقعہ بتایا تھا کہ کس طرح ہمارے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن آج ہم پھر بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آخر پاکستان کو پچھلے 9 الیکشن میں عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، ایک ایسی جماعت کہ جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، اس جماعت کے ساتھ آپ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ کیا ایم کیو ایم میں رہنا جرم ہے؟ کیا اردو بولنا جرم ہے؟ کیا کراچی کا شہری ہونا جرم ہے؟ آج کراچی کے اندر لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں علاقوں کے اندر. آج ڈاکٹروں کو، انجینئرز کو، ایڈوکیٹس کو، وکلا کو اور پروفیشنلز کو چن چن کے مارا جا رہا ہے، مگر کہیں پہ کچھ نظر نہیں آ رہا، کسی کے خلاف کچھ نظر نہیں آ رہا. ہو رہا ہے تو صرف ایم کیو ایم کے کارکنوں کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں. پورے نام موجود ہیں جو کراچی میں پرائیویٹ ٹیمیں چلا رہے ہیں پولیس افسران. مگر میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ایک آزاد کمیشن بنے گا، اس آزاد کمیشن کے سامنے ہم یہ سارے کے سارے جو ہے وہ پیش کریں گے، تمام ثبوت و شواہد کے ساتھ پیش کریں گے. اب میں آپ کے سامنے ایک معاملہ رکھتا ہوں، میں یہاں نام نہیں بتاؤں گا، علاقہ نہیں بتاؤں گا. 7 جنوری کو ایک پولیس موبائل اور ایک کلٹس کار میں سادہ لباس اور وردی میں اہلکار ایم کیو ایم کے ایک کارکن کو اغوا کر کے لے گئے. مورخہ 9 جنوری اور 10 جنوری کی شب ان کو سپر ہائی وے پر 12 لاکھ عوض کے ان کو رہا کیا گیا اور اس دوران میں ان کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اہلیہ کو فون کرتے رہے، جبکہ اس دوران میں وہ ان کو جس جگہ پر بٹھایا گیا وہ جگہ جو تھی وہ ایسی تھی کہ ہم اس کے بارے میں صرف اور صرف کمیشن کو بتا سکتے ہیں. ان سے پوری معلومات لی گئی. ان کی بیوی نے اپنا زیور بیچ کر، گھر کی گاڑی بیچ کر اور جہاں جہاں سے جو کچھ مل سکتا تھا انہوں نے 12 لاکھ کی رقم جو ہے ان پولیس افسران کو اور دیگر لوگوں کو فراہم کی تاکہ اپنے شوہر کی جان بچائی جا سکے، اور اس کے بعد انہیں ان کا زخمی شوہر واپس کر دیا گیا. معزز صحافی حضرات، پاکستان بھر کے صحافیوں، یہ پورے پاکستان، پورے کراچی شہر کا حال ہے. یہاں میرے پاس ایک طویل کاغذات کی فہرست موجود ہے جس میں ہر ایک کے اندر جو ہے یہ شکایتیں موجود ہیں شہریوں کی جانب سے کہ کس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، کس طرح ان کے ساتھ جو ہے بہیمانہ تشدد کیا گیا، اور ان سے بار بار ان کے موبائل فون میں اگر کسی بدقسمتی سے ایم کیو ایم کے کسی کارکن کا یا کسی لیڈر کا یا کسی رہنما کا نمبر نکل آئے تو اس کے بعد اس کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا تعلق جو ہے وہ ایم کیو ایم سے کیوں ہے، یہ تمہارے موبائل میں نمبر کیوں ہے؟ وہ کہے گا بھائی میں نے تو پانی کے لیے کیا تھا،
किसी काम के लिए किया था, मगर कोई सुनवाई नहीं होती उन जिंदान खानों में, वहां उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उसके बाद उनको पैसे लेके छोड़ दिया जाता है। मैं तमाम पुलिस की बात नहीं कर रहा, मैं चंद लोगों की बात कर रहा हूं जो नस्ल परस्ती के नाम पर जो है वो मजालिम ढा रहे हैं। मैं आखिर में फिर आप सबकी आमद का, पाकिस्तान भर के शहरियों का मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं आपके सामने सिर्फ यही बात रखना चाहता हूं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की चौथी बड़ी जमात है, जिसके MPs मौजूद हैं 51, जिसके 25 MNA मौजूद हैं, जिसके 7 सेनेटर हैं। और आप जानते हैं कि अभी जब 21वीं तरमीम आई तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लेजिस्लेटर ने, उनके पार्लिमानी लीडरों ने किस तरह मेहनत की, किस तरह हुकूमत का और अफवाज पाकिस्तान का साथ दिया। हमने अफवाज पाकिस्तान के लिए रैली निकाली, हम हर जगह पर साथ खड़े हुए हैं, हमने हर जगह पर आपके हाथ से हाथ मिलाया। MQM के कायद अल्ताफ हुसैन ने कहा कि पाकिस्तानी फौज के लिए अगर 1 लाख जानों के लिए 1 लाख नौजवान मैं दूंगा, अपने कारकुन दूंगा। और आज भी MQM के कारकुनान जो हैं वो पाकिस्तानी फौज के साथ शाना बशाना जो है उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन खुदा के वास्ते अगर ये कोई पॉलिसी है, अगर ये कोई तरीक़ेकार है, तो खुदा के वास्ते आप इसको वजह कीजिए कि आखिर हम अपनी सियासी जमात का दफ्तर बंद कर दें, अपनी सियासत खत्म कर दें, क्या करें? हमें अवाम ने वोट दिया, हम सियासी जमात के साथ अपना मंशूर बनाकर इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर हुए, लेकिन हमारे साथ ये किस तरह का सलूक किया जा रहा है? क्या हम पाकिस्तान के शहरी नहीं है? क्या हम हमेशा इसी तरह कभी फौजी ऑपरेशन, कभी नसीरुल्लाह बाबर और कभी उस जैसे और बदतमाश लोगों के सामने हमेशा इसी तरह चलते रहें? खुदा के वास्ते, लिल्लाह, खुदा के वास्ते, आपको अल्लाह का वास्ता देते हैं, आप भी साहिब औलाद हैं, आपके भी बच्चे हैं, ऐसा मत कीजिए, ऐसी जगह पर मत पहुंचाइए। अगर किसी का जुर्म है उसे अदालतों में पेश कीजिए, अदालतें साबित करेंगी। लेकिन इस तरह मावराए अदालत कत्ल करना, इस तरह लोगों को गायब कर देना, यह अच्छा अमल नहीं है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने अपने कारकुनान के इस बहीमाना मावराए अदालत कत्ल पर कल पूरे पाकिस्तान में यौम शोक का ऐलान किया है, और मुल्क भर में प्रेस क्लब के आगे जो है वो मुजाहरे किए जाएंगे, और हम उन तमाम लोगों का जो इंसानियत रखते हैं उनका ज़मीर झंझोड़ने की कोशिश करेंगे। हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बार बार आवाम से अपील करती रही है, हम सबसे सब्र की अपील करते हैं, हम MQM के कारकुनान से सब्र की अपील करते हैं, MQM के जिम्मेदारों से अपील करते हैं, और हम कराची की आवाम से अपील करते हैं कि खुदा के वास्ते सब्र के साथ आप सब्र का दामन मत हाथ से छोड़िए। अगर चंद बदमस्त अफसरान जो हैं वो पूरे शहर को तहोतेक करने में अगर मसरूफ हैं, तो इस मुल्क में अमन पसंद और इंसाफ पसंद लोग भी मौजूद हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इन तमाम लोगों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाएगा। जो लोग भी हमारे कारकुनान के मावराए अदालत कत्ल और बहीमाना तशद्दुद में मुलव्विस हैं, इनको गिरफ्तार करके इन पे मुकदमा चलाया जाएगा। अगर आप नहीं करेंगे ये, तो फिर आप कल को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से और कराची के अवाम से कोई शिकायत नहीं कर सकेंगे। लिहाजा मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पे अरबाब इख्तियार जो है वो इस पे जरूर कान धरेंगे और इस पर जरूर जो है वो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।